آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ عبس کی آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 24 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ای شیء خلقہ، من نطفة خلقه فقدره ثم السبیل یسره ثم اماته فأقبره ثم اذا شاء انشره كلا لما يقض ما امره فلينظر الانسان الى طعامه۔ من ای شیء، کس چیز سے، خلقہ، اس اللہ نے پیدا کیا اسے، الشیء، بات کے نزدیک شے وہ ہوتی ہے جس کا علم ہو سکے اور اس کے متعلق خبر دی جا سکے، اور اکثر متکلمین کے نزدیک یہ اسم مشترکہ ہے جو اللہ تعالی جل شانہ اور اس کے ما سوا پر بھی بولا جاتا ہے، اور موجودات اور مادہ سب کو شے کہتے ہیں۔ الخلق، اصل میں خلق کے معنی کسی چیز کو بنانے کے لیے پوری طرح اندازہ لگانے کے ہیں، اور کبھی خلق بمعنی ابدا بھی آ جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو بغیر مادہ کے اور بغیر کسی کے تقلید کے پیدا کرنا۔ چنانچہ آیت کریمہ خلق السماوات والارض، اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا، اس میں خلق بمعنی ابدا ہی ہے۔ من ای شیء خلقہ، استفہام بمعنی تقریر ہے، ای شیء سے مراد بیان تحقیر ہے، یعنی نہایت حقیر چیز سے اللہ تعالی جل شانہ نے اس کو پیدا فرمایا۔ من نطفۃ، ایک نطفے سے، خلقہ، اس نے پیدا کیا اسے، من نطفۃ، یہ اس حقیر چیز کا بیان ہے، نطفۃ سے اس کو رحم مادر میں پیدا کیا، اور اس کی اجل، اس کے عمل، اس کے رزق اور اس کی سعادت شقاوت کا فیصلہ کیا۔ پھر ایام عمل گزر جانے کے بعد رحم مادر سے اس کے باہر نکلنے کا راستہ آسان فرمایا، پھر اس کو موت دی اور قبر میں اتروا دیا، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ فرما لے گا۔ یعنی ذرا اپنی اصل پر تو غور کیا ہوتا کہ وہ پیدا کس چیز سے ہوا ہے، ایک ناچیز اور بے قدر قطرہ آب سے، جس میں حس و شعور، حسن و جمال اور عقل و ادراک کچھ نہ تھا، سب کچھ اللہ تعالی جل شانہ نے اپنی مہربانی سے عطا فرمایا۔ وہ اگر یہ سوچتا کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا، کس جگہ وہ پرورش پا کر نطفہ سے بچہ بنا کر کس بے بسی کے حالت میں ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، تو ایسے ہرگز یہ جرأت نہ ہوتی کہ وہ اپنے خالق کے منہ کو آئے اور اس کا کلام سن کر اس کا انکار کر دے۔ پھر جب وہ ماں کے پیٹ میں نشو و نما پا رہا تھا، اس کی تقدیر طے کر دی گئی، اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ کہاں مرے گا اور وہ کہاں دفن ہوگا، وہ تنگ دست رہے گا یا خوشحال ہوگا، اسے ایمان میسر آئے گا یا نہیں، وہ کفر کی حالت میں مرے گا یا ایمان کی حالت میں، یہ سب تفصیلات تو رحم مادر میں ہی طے کر دی گئی تھیں، اور اس مقررہ تقدیر کے آگے وہ بالکل بے بس ہے، لیکن ان باتوں کے باوجود وہ اللہ کے مقابلے میں اکڑتا ہے اور کفر کرتا ہے۔ فقدرہ، پھر اس نے تقدیر مقرر کی اس کی، ثم پھر، السبیل، راستہ، یسرہ، اس نے آسان کیا اس کا۔ اس آیت کے کئی مطلب ہیں، ایک یہ کہ ماں کے پیٹ سے باہر آنا اس کے لیے آسان بنا دیا۔ جب رحم مادر میں بچے کی نشو و نما پوری ہو چکتی ہے تو ماں اس کو اپنے پیٹ سے باہر نکالنے کے لیے بے قرار ہو جاتی ہے، اور جب تک اسے جان نہ لے اسے قرار نہیں آتا۔ راستہ تنگ ہونے کے باوجود اللہ تعالی جل شانہ نے وضع حمل کے وقت اس راستہ میں اتنی لچک پیدا کر دیتا ہے کہ ماں کے لیے اس کا جاننا آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ نے اس کو تمام ایسی قوتیں عطا کر دیں اور استعداد مہیا کر دی کہ وہ دنیا میں موجود وسائل و اسباب سے کام لے کر اپنی زندگی گزار سکے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالی جل شانہ نے اسے خیر و شر کے دونوں راستے سمجھا دیے، اس کی فطرت میں یہ تمیز رکھ دی۔ پھر انبیاء اور رسول علیہ السلام اور کتابوں کے ذریعے بھی سب کچھ سمجھا دیا اور اسے اختیار دے دیا کہ جون سی راہ وہ چاہے اختیار کر لے، پھر جو راہ بھی اختیار کرے اللہ تبارک و تعالی اسی راستے کو اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے،
اور اس کی توفیق عطا فرماتا جاتا ہے۔ ثم پھر اماتہ، اس نے موت دی اسے، فاقبرہ، پھر قبر میں لے گیا اسے۔ ایسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا انسان کو موت دینا بھی اس کا احسان ہے، اور اسے قبر مہیا کرنا بھی اس کا احسان ہے۔ موت کے احسان ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ایک بیمار بستر مرگ پر پڑا ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے، تکلیف سے سخت بے تاب ہوتا ہے، مگر اسے موت نہیں آتی، گھر والے اس کی مرض کی طوالت کی وجہ سے الگ پریشان ہوتے ہیں، بیمار پر بے بہا مصارف اٹھتے ہیں، اور وہ کوئی دوسرا کام کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ اس وقت دل سے بھی دعا مانگتے ہیں کہ مرنے والے کو موت آ جائے تاکہ اسے بھی تکلیف سے نجات حاصل ہو، اور اس کے گھر والے بھی پریشانیوں سے نجات پا جائیں۔ نیز اگر انسان کو موت نہ آتی تو یہ زمین بنی نو انسان کے لیے تنگ ہو جاتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کو قبر مہیا کرنا یا روئے زمین سے اس کے وجود کو غائب کر دینا بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ جہاں یہ بات میت کے لواحقین کے لیے ناقابل فراموش صدمہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد میت کے جسم میں ہونے والے تغیرات کو دیکھنا برداشت نہ کر سکتے، زندوں کے سامنے لاش کی بے حرمتی ان کے لیے مزید صدمہ جان کا بن جاتا۔ واضح رہے، قبر سے مراد صرف زمینی گہرائی نہیں بلکہ سمندر کی گہرائی، آگ کا لو، درندوں کا پیٹ، سب قبر کے حکم میں داخل ہیں۔ ثم پھر اذا، جب، شاء، وہ چاہے گا، انشرہ، دوبارہ زندہ کر دے گا اسے۔ یعنی جس طرح انسان اپنے پیدا ہونے اور مرنے کے معاملے میں بے بس تھا، اسی طرح وہ دوبارہ پیدائش کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم کے سامنے بے بس ہوگا۔ اسے نہ پیدا ہونے کے وقت یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر تم پیدا ہونا چاہتے ہو تو تمہیں پیدا کر دیں ورنہ نہ کریں، اور نہ موت کے وقت پوچھا گیا تھا کہ اگر تم چاہو تو تمہیں موت دے دیں ورنہ زندہ رہنے دیں۔ اسی طرح دوبارہ پیدا کرنے کے وقت بھی اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اللہ جب چاہے گا اسے زندہ کر کے کھڑا کر دے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لما، ابھی نہیں، یقضی، پورا کیا اس نے، ماں، اس کو جو، آمارا، اللہ نے حکم دیا اسے حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر رہے، یہ حکم اس کی فطرت میں بھی ودیت کیا گیا تھا، پھر اسے پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسا حکم دیا تھا۔ اگر وہ اپنے مذکورہ حالات پر غور کرتا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر رہنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا، مگر اس نے ان تقاضوں کو مطلقاً پورا نہیں کیا۔ بعض مفسرین نے اس آیت کو ایک الگ مستقل آیت سمجھنے کی بجائے سابقہ آیت سے مربوط کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ جب چاہے گا زندہ کر کے اٹھائے گا، لیکن ابھی ایسا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ابھی تک اس دنیا کی آبادی اور کائنات کی تکمیل سے متعلق اس کا جو طے شدہ حکم ہے وہ ابھی تک اس نے پورا نہیں کیا۔ فَلْيَنظُرْ، پس چاہیے کہ دیکھے، الانسان، انسان، الی طعامی، اپنے کھانے کی طرف، سو آدمی کو چاہیے کہ اپنے کھانے اور اپنی خوراک پر غور کرے اور نگاہ فکر ڈالے۔ یہاں انسان کے پیدا کرنے اور مارنے کا ذکر تھا، اب اس کی زندگی اور بقا کے سامان یاد دلاتے ہیں کہ اس کی غذا کی تیاری کے لیے ہم نے کیسے کیسے انتظامات کیے ہیں اور فطرت کی بڑی بڑی قوتوں کو کس طرح کام میں لگا رکھا ہے۔ ربوبیت، رزاقیت، کتنی زبردست مشینری کے مشاہدہ کے بعد بھی اراد اور ادائے شکر سے انکار کیسی شدید ناشکری ہے۔ ایجاد، تخلیق کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اب انسان کو توجہ اس کے سامان پروش بقا کی طرف دلائی جاتی ہے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کتنا ناشکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کثیر نعمتوں اور بے انتہا احسانات کے باوجود اس کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ کیا اس نے غور نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کس حقیر چیز سے پیدا کیا ہے؟ وہ حقیر چیز منی کے پانی کی بوند ہے جسے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسے پیدا فرمایا ہے، تو جس کی اصل اس جیسی چیز ہے تو اس کی یہ اوقات کہاں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ماننے سے تکبر کرے اور اس کے ساتھ کفر کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق، اس کی زندگی کے مراحل
اور اس پر اپنے انعامات بیان فرمائے کہ اس نے انسان کو ماں کے پیٹ میں کچھ عرصہ نطفے کی شکل میں، کچھ عرصہ جمے ہوئے خون کی صورت میں اور کچھ عرصہ گوشت کے ٹکڑے کی شان میں رکھا، پھر اس کے ہاتھ پاؤں، آنکھیں اور دیگر اعضاء بنائے، یہاں تک کہ اسے انسانی صورت کا جامہ پہنا دیا، پھر اس کے لیے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کا راستہ آسان کر دیا، پھر اسے دنیوی زندگی کی مدت پوری ہونے کے بعد موت دی تاکہ وہ ابدی زندگی اور دائمی نعمتوں تک پہنچ سکے، پھر اسے قبر میں رکھوایا تاکہ وہ موت کے بعد درندوں کی خوراک بن کے بے عزت نہ ہو، پھر اس کی موت کے بعد اللہ تبارک و تعالی جب چاہے گا اسے حساب و جزا کے لیے قبر سے باہر نکالے گا، پھر اس کے بعد اس کے مومن ہونے کی صورت میں اپنے فضل سے اس نعمتوں، لذتوں اور آسائشوں سے بھرپور دائمی زندگی عطا کرے گا۔ جب عقل مند انسان ان چیزوں میں غور کرے گا تو اپنے رب عز و جل کی نعمتی کی ناشکری اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے کی قباحت کو جان لے گا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ پر ایمان لانے کی طرف مائل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔